بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم صنعت تفریق کے متعلق پڑھیں گے۔ صنعت تفریق کسے کہتے ہیں، لفظی معنی کیا ہیں، تعریف کیا ہے، شعراء اپنی شاعری میں کس انداز سے اس کو پیش کرتے ہیں۔ آج ہم اس کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے انشاءاللہ۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں۔ صنعت تفریق، صنعت تفریق کے لفظی معنی کیا ہیں؟ فرق کرنا، پراگندہ کرنا، علیحدہ کرنا، فاصلہ کرنا، دراڑ اور گھٹانا، کم کرنا۔ یہ تفریق جیسے فرق کرنا یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے ممتاز کر دینا، جدا کر دینا، اسی کا نام صنعت تفریق ہے۔ اصطلاح میں ایک طرح کی مشابہ چیزوں کو اس طرح علیحدہ کرنا کہ ان میں فرق واضح ہو جائے۔ دو چیزیں موجود ہیں، دو چیزوں میں مشابہت موجود ہے، لیکن ہم نے ان دونوں میں اس انداز سے فرق کرنا ہے کہ وہ ایک چیز دوسری چیز سے ممتاز ہو جائے، نمایاں فرق ہو جائے۔ اب اس کو شعر سے دیکھیں، آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ صاف آئینہ سا رخسار ہے اس دل بھر کا، صاف آئینہ سا رخسار ہے اس دل بھر کا، یہ خدا کا ہے بنایا تو وہ سکندر کا۔ اب اس شعر میں شاعر نے دو چیزوں کا ذکر کیا، آئینے اور رخسار کا۔ ان دونوں چیزوں کو اس نے جمع کر دیا، یعنی کہ شاعر کہنا چاہتا ہے صاف آئینہ سا رخسار ہے اس کا، یعنی کہ آئینہ اور رخسار دونوں ایک چیز قرار دے۔ جب ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تو گویا کہ وہ دونوں ایک ہی چیز تصور کی جاتی ہے، یعنی کہ دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن شاعر نے اگلے مصرعے کے اندر ان دونوں میں فرق واضح کر دیا۔ یہ خدا کا ہے بنایا تو وہ سکندر کا، یعنی کہ رخسار کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، آئینہ سکندر نے۔ تو اس شعر میں شاعر نے فرق واضح کر دیا، اسی کا نام صنعت تفریق ہے۔ اگلی مثال دیکھیں۔ عشق میں نسبت نہیں بلبل کو پروانے کے ساتھ، عشق میں نسبت نہیں بلبل کو پروانے کے ساتھ، وصل میں وہ جان دے یہ ہجر میں جیتی رہے۔ اس شعر میں شاعر نے بلبل اور پروانے کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابل قرار دے، یعنی دونوں ایک ہیں، لیکن اگلے دوسرے مصرعے میں شاعر نے ان دونوں میں فرق واضح کر دیا۔ وصل میں وہ جان دے، پروانہ وصل میں جان دے، بلبل ہجر میں جیتی رہے۔ تو ان دونوں میں شاعر نے فرق واضح کر دیا، اسی کا نام صنعت تفریق ہے۔ اگلا ہم شعر دیکھیں۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، یعنی ان دونوں میں فرق واضح کر دیا، تفریق کر دی کہ میرا اور پیام ہے، دوسروں کا اور پیام ہے، تو اس کے اندر شاعر نے فرق واضح کر دیا۔ اگلا شعر دیکھیں۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ تو اس شعر میں بھی شاعر نے دونوں کے اندر یعنی تیرے اندر اور اس کے اندر یعنی فرق واضح کر دیا، تفریق پیدا کر دی کہ تیرے اندر تیری اپنے آبا سے نسبت نہیں ہو سکتی، فرق واضح کر، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ اگلا شعر دیکھیں۔ بت شکن اٹھ گئے باقی، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ اب اس شعر کے اندر شاعر نے دونوں کے اندر یعنی باپ اور بیٹے کے درمیان فرق واضح کر دیا، اور بت شکن اور بت گر کے دونوں کے درمیان کیا کر دیا؟ فرق واضح کر دیا۔ تو اسی کا نام صنعت تفریق ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ ہی ہوں گی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔